اب میرے سامنے دو راستے تھے، یا تو میں تنے تنہا کشتی تلاش کر کے نامعلوم سمتوں کی طرف سمندر میں سفر کروں یا اس جنگل میں چھپتا رہوں، مگر تب کہ آخر وہ مجھے تلاش کر لیں گے۔ میں ایک جگہ بیٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگا۔ جاراکاکا کی مقدس کھوپڑی میرے پاس ہے، لیکن یہ مجھے شوالا اور کلاری اور اقابلا کی دست بر سے کس حد تک دور رکھ سکتی ہے اس کا مجھے اندازہ نہیں۔ میں نے مالا کے کنڈے درست کیے، اسے اپنے گلے میں ڈال لیا۔ ذہن منتشر تھا، فلورا اور سرنگا کو بے آسرا چھوڑ کر جانے کے لیے دل آمادہ نہیں ہو رہا تھا، اور موت چہار سو تعقب میں تھی۔ اگر میں بستی میں واپس پہنچتا تو میرے بارے میں صرف ایک فیصلہ کریں گے، موت کا فیصلہ۔ میں نے ان کے 3 آدمی ہلاک کر دیے ہیں، جن میں ایک مقتدر شخص یعنی کہ طبیب بھی تھا، جس کی وہ لوگ بڑی عزت کرتے تھے۔ کیا میں نے اجلت اور جلد بازی سے کام لیا ہے؟ میں ان حالات پر جس قدر سوچتا تھا الجھنیں بڑھتی جاتی تھیں۔ میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ آخر میں نے ایک فیصلہ کر لیا، مجھے اس جزیرے سے ہر حال میں فرار ہو جانا چاہیے۔ مشکل یہ تھی کہ سورج ابھرنے والا تھا، دن کی روشنی میں ساحل تک پہنچنا اور کشتی تلاش کر کے سمندری سفر اختیار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ میں انہیں دوبارہ اپنی گرفتاری کا خوبصورت موقع دے دوں۔ دن اسی جنگل میں گزارنے اور رات کے وقت ساحل تک پہنچنے میں ہی عافیت تھی۔ ساحل کے نزدیک رہنے کے لیے میں نے گھنے اور سیاہ جنگلوں میں سفر شروع کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ میں آخری سرے پر خود کو کسی گھنے درخت کی شاخوں میں چھپائے رکھوں، وہاں جہاں جنگل ختم ہوتا ہے اور ساحلی علاقہ شروع ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھتا رہا۔ جب سورج کی کرنیں درختوں سے چھن چھن کر نیچے آنے لگی تو میں کافی دور نکل آیا۔ مجھے خیال آیا مجھ تک پہنچنے میں یقیناً انہیں خاصا وقت درکار ہوگا۔ میں اس عرصے میں ہمت کر کے ساحل تک پہنچ سکتا ہوں۔ جب تک وہ ساحل پر آئیں گے میں دور نکل چکا ہوں گا۔ میں ٹھہرنے کے بجائے بھاگنے کو ترجیح دی۔ جنگل میں بھاگنا کوئی آسان کام نہیں ہے، جگہ جگہ جنگلی جانوروں کا خوف ہوتا ہے، مگر انسانی جرأت و ہمت بڑی چیز ہے۔ موت پیچھے ہو تو باقی خطرے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ راستے میں مجھے کن بلاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ شاید جاراکاکا کی مقدس کھوپڑی میری حفاظت کر رہی تھی۔ کوئی 1 میل چل کر مجھے سمندر نظر آنے لگا، آزاد اور سرمست سمندر۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی اور سمندری ریت پر دوڑنا شروع کر دیا، لیکن میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ وہاں دور دور تک کشتی کا نشان نہیں تھا۔ انہوں نے ہمارے فرار کا واحد ذریعہ کشتی حیات یا تو ضائع کر دی تھی یا کہیں چھپا دی تھی۔ وہ اتنے بیوقوف نہیں تھے۔ ایک سرے سے دوسرے سرے تک تحد نظر کوئی کشتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ وقت ضائع کرنا بیکار تھا، مجھے فوراً جنگل میں روپوش ہونا تھا۔ شدید مایوسی اور بیزاری کی حالت میں مجھے واپس ہونا پڑا۔ میں نے عام راستہ بدل دیا اور احتیاطاً ایک لمبا چکر کاٹ کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ کسی درخت پر چھپنے کا موقع نہیں تھا، مالے کار وہ مجھے تلاش کر لیتے، لیکن اتنی آسانی سے خود کو موت کے حوالے کر دینے پر جی آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ اس تذبذب کی کیفیت میں فیصلے کی قوت ختم ہو گئی۔ میں جنگل میں ٹھوکریں کھاتا رہا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اگرچہ زندگی سے مایوس ہو گیا تھا، لیکن مجھے ان جنگلیوں کے ہاتھوں اذیت ناک طور پر مرنا ہرگز گوارا نہ تھا۔ میں پناہ کی تلاش میں تھا، لیکن امید جاتی رہی تھی۔ زندہ رہنا چاہتا تھا، مگر زندگی مجھ سے دور ہو رہی تھی۔ یہ دیوانگی اور وحشت مجھے ادھر سے ادھر آوارہ تنکے کی طرح پھراتی رہی۔ ممکن ہے کوئی اور صورت نکل آئے، مجھے کسی کھو میں خود کو چھپانا چاہیے۔ کھانے کی یہاں کوئی کمی نہیں تھی، ہاتھ میں نیزہ تھا، شکار آسان تھا، پانی بھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ یہ سرسبز اور شاداب جنگل بہت دنوں تک مجھے اپنی آغوش میں چھپا کر رکھ سکتا تھا۔ کوئی بھی شخص ہوتا تو اسی طرح موت سے فرار کے لیے سوچتا۔ میں بھی بھڑکتا رہا، درندوں کی خوفناک آوازوں اور سانپوں سے بچتا بچاتا دن چڑھے۔ اچانک میرے کانوں میں جنگلیوں کی خوفناک چیخو پکار گونجنے لگی۔ مجھے معلوم تھا وہ مجھے گرفتار کر لیں گے، ان کے علاقے میں ان سے مفر ممکن نہیں، لیکن میں آوازوں کی مخالف سمت بھاگتا رہا۔ آوازیں کوئی ایک طرف سے نہیں آ رہی تھی، وہ وحشتناک انداز میں غالباً چاروں طرف سے جنگل میں بڑھ رہے تھے۔ کون سی پناہ گاہ ڈھونڈوں، کسے پکاروں؟ وہ لمحہ بعد لمحہ میرے نزدیک آ رہے تھے۔ میری موت کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا، وہ پورے جنگل میں پھیل گئے تھے۔ میں نے مجبوراً مغرب کا رخ کیا، جہاں زیادہ گھنا جنگل تھا۔ میں جھاڑ جھنکار ڈھونڈتا ہوا کسی غار کی تلاش میں مارا مارا پھرتا رہا، اور تلاش بسیار کے بعد طویل درختوں میں گرا ہوا ایک اندھیرا غار مجھے نظر آ گیا۔ وہ جگہ بہت خوبصورت تھی، لیکن یہ لطف لینے کا وقت نہیں تھا۔ میں درانہ وار اس غار میں گھس گیا۔ تھوڑی دور جا کر مجھے معلوم ہوا کہ وہ غار میں کوئی سرنگ تھی۔ ممکن ہے یہ جگہ درندوں کی پناہ گاہ ہو، یہ خیال کر کے میرا رواں رواں کانپنے لگا، مگر اندر آ کر واپس جانے کا سوال نہیں تھا۔ وہ غار کے قریب پہنچ گئے تھے۔ ان کی آوازیں میرا کلیجہ دہلائے دے رہی تھی۔ میں یکایک انہی آوازوں میں مجھے ایک نسوانی کہکا سنائی دیا۔ پہلے تو میں کچھ نہیں سمجھ سکا، لیکن جب اس دلکش کہکے کی آوازیں غار میں چار طرف گونجنے لگی تو مجھ پر دہشت طاری ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جسے غار کی ہر دیوار سے لطیف اور جمیل کہکے پھوٹ رہے ہوں، جسے گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ کیا میرے ہوش و حواس درست ہے؟ ہاں، میرے ہوش و حواس درست تھے۔ وہ آواز اتنی حسین اور دلکش تھی کہ میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ باہر حبشیوں کی مہلک آوازیں تھیں اور اندر زندگی کے یہ نقرئی کہکے، جیسے کوئی میرے حال زار پر ہنس رہا ہو۔ پھر وہ آوازیں اتنی تیز ہوگی کہ میرے کان پھٹنے لگے۔ یہ کوئی پرسرار غار تھا۔ میں اس وحشت کا متحمل نہ ہو سکا اور غار کے دھانے کی سمت بھاگنے لگا۔ حبشیوں کی آواز سن کر میرے قدم رکے، مگر ادھر شاید اندر کوئی طلسمی دنیا بات تھی۔ نہ میں اندر جا سکتا تھا، نہ باہر نکل سکتا تھا۔ غار میں تاریکی تھی۔ باہر مجھے معلوم تھا کون ہے، نیزہ بردار حبشی جو میرے خون کے پیاسے تھے۔ اگر میں باہر نکلتا تو وہ درندے، وہ وحشی چند لمحوں میں اپنے نوکیلے نیزوں سے میرا جسم چھلنی کر دیتے۔ انہیں یقین تھا کہ میں اس غار میں موجود ہوں۔ میں نے سوچا وہ غار کے اندر کیوں نہیں آ جاتے، باہر سے کیوں شور مچا رہے ہیں؟ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ یہ دلکش نسوانی ہنسی، یہ ترنم آویز کہکے،
شاید وہ اسی لیے اندر آنے سے گریز کر رہے ہیں کہ اس غار سے چند پرسرار راز وابستہ ہیں۔ گپ اندھیرے کی وجہ سے میرا دم گھٹنے لگا۔ بھئی یکا یک مجمع کا شور کم ہوا۔ انہیں خاموشی کی تلقین کر رہا تھا، کوئی انہیں خاموشی کی تلقین کر رہا تھا۔ وہ یقیناً اسی غار میں ہے۔ باہر سے کسی حبشی کی خوفناک آواز ابھری، اندر چلو، اندر چلو، ہمیں اسے ہر صورت میں پکڑنا ہے۔ ایک دوسرے شخص نے کہا، خاموش خاموش، ہمیں کسی غار میں داخل نہیں ہونا چاہیے، یہ محترم شوالا اور کلاری کا حکم ہے، مجھے سوچنے دو۔ ایک بھاری بھرکم آواز مکھیوں کی طرح بنبناتی ہوئی سرگوشیوں کا سینہ چیرتی ہوئی ابھری۔ اچانک باہر موت کا سا سکوت طاری ہو گیا۔ ممکن ہے وہ اندر آنے کا فیصلہ کر لے۔ موت کا حلقہ میرے گرد ہر لمحے تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ بیروت کے ایک بڑے گھرانے کا چشم و چراغ، ایک ذہین باپ کا ذہین بیٹا اس طرح بے یار و مددگار موت کی گوش میں جا رہا تھا۔ میں نے زندگی میں جو کچھ کیا تھا وہ سب رائے گا گیا۔ بچپن اور جوانی، وہ خوبصورت دن جو اعلیٰ مستقبل کے لیے صرف کیے گئے تھے، یوں ہی ضائع ہو گئے۔ باہر سیاہ ننگ دھرنگ وحشی میرے لیے کسی خطرناک سازش کا جال بن رہے تھے۔ کسی بھی لمحے کوئی نیزہ اندھیرے میں میری شمع حیات گل کر سکتا تھا۔ میں غار کے دہانے سے اندر کی طرف آ گیا۔ ان وحشیوں کے ہاتھوں مرنے کی بجائے میں نے غار کے اندر جانے کا ارادہ کر لیا۔ میں نے بھاگنے کی حماقت نہیں کی۔ پنجوں کے بال تیز تیز اندرونی حصے کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ نقرئی کہکوں کی آوازیں میرے قدم اٹھاتے ہی مدھم پڑ گئی اور تھم گئی۔ اب اندر باہر ہر طرف خاموشی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے بڑی بڑی سیاہ آنکھیں میرے ایک ایک حرکت کا جائزہ لے رہی ہیں۔ بے شمار بدروہیں میرے تعاقب میں ہیں۔ غار اندر جا کر اور تنگ ہو گیا تھا۔ اس نے واضح طور پر ایک سرنگ کی شکل اختیار کر لی تھی۔ موت میرے پہلو سے گزر رہی تھی۔ اب بزدلی بے معنی تھی۔ میرے قدم آگے بڑھتے رہے، راستہ بڑھتا گیا تو منتشر اعصاب کو کوئی سکون سا محسوس ہوا۔ میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ بزدلی کے ساتھ مرنے سے بہتر ہے کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرو۔ جب ہر شخص کا انجام موت ہے تو موت سے خوف کیسا؟ میری آنکھیں اندھیرے سے شناسا ہو چکی تھیں۔ ادھر ادھر دائیں بائیں پتھر کی ناہموار سیاہ دیواریں نظر آ رہی تھی جن سے کبھی کبھی میں ٹکرا جاتا تھا۔ ایک بار پھر حبشیوں کی بھیانک آوازیں غار کے اندر ور آئیں۔ غالباً کسی نتیجے پر پہنچ کر انہوں نے پھر شور مچانا شروع کر دیا تھا، لیکن اس مرتبہ وہ آوازیں کہیں دور سے آ رہی تھیں۔ میں سرنگ میں دور تک نکل گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کا دوسرا دہانہ بھی ہوگا کیونکہ سرنگ کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ اب امید صرف میری رہبر تھی۔ میں اس کا دامن تھامے اس تنگ و تاریک ناہموار اور حبس زدہ سرنگ میں اپنے جسم کو کسی نہ کسی طرح آگے کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں نے اس نیزے پر گرفت مضبوط کر لی جس نے جاراکاکا کی مقدس کھوپڑی کے اصول کے لیے بوڑھے حبشی طبیب کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس نیزے سے مجھے آگے کا راستہ متعین کرنے میں بڑی مدد ملی۔ میں سے دیواریں ٹٹولتا راستہ ڈھونڈتا آگے بڑھ رہا تھا۔ جنگلی درندوں، حشرات الارض اور تہائیوں میں رہنے والے موذی جانوروں کا خدشہ ہر لمحہ تھا۔ مرنے سے پہلے میری صرف ایک خواہش تھی کہ تنہا نہ مروں، دو چار کو ضرور اپنے ساتھ آخری سفر میں شریک کر لوں۔ دور اندر جا کر سرنگ کے دو راستے ہو گئے، ایک سیدھے ہاتھ کی طرف، دوسرا بائیں ہاتھ کی طرف۔ سامنے کا راستہ ایک کھردری چٹان سے بند ہو گیا تھا۔ میں یہ طے کرنے کے لیے ٹھہر گیا کہ کس طرف کا رخ کروں اور کس طرف زندگی کی امید ہے، کہاں موت میری منتظر ہے۔ اچانک ایک پروکار نسوانی آواز ابھری اور میرے بڑھتے ہوئے قدم ساکت ہو گئے۔ کسی نے حکم دیا تھا، رک جاؤ۔ میں تیز سے الٹے قدموں آ کر اس ناہموار دیوار سے چپک کر کھڑا ہو گیا جیسے اب تک ہاتھ اور نیزے سے ٹٹول ٹٹول کر آگے بڑھ رہا تھا۔ وہاں قرب و جوار میں تحد نظر کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ ویسے نظر کی حد بھی محدود تھی۔ تو کیا یہ آواز میرے اندرونی حلفشار اور ذہنی انتشار کا مفروضہ ہے؟ میں سانس روکے دیوار کے سہارے کھڑا کسی آہٹ کی سنگن لیتا رہا۔ وقت کی رفتار میرے سانسوں کے ساتھ تھم گئی تھی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، کئی منٹ گزر گئے۔ یقیناً یہ نسوانی آواز میرا وہم تھی۔ یہ سوچ کر اور سر کو جنبش دے کر میں کسی ارادے کے بغیر بائیں ہاتھ والے راستے پر گامزن ہو گیا۔ تھوڑی دور آگے گیا ہوں گا کہ پھر وہی نسوانی آواز میرے قریب پس سے ابھری، ٹھہر جاؤ، تم نے سنا نہیں؟ میں نے نیزہ سنبھال کر پس کی جانب دیکھا۔ آواز اتنے قریب سے سنائی دی تھی کہ پس پر کسی کے موجود ہونے کا یقین ہوتا تھا۔ میں نے اندازے سے اس آواز کی سمت نیزہ پھینکا۔ دور کہیں نیزہ گرنے کی آواز ویران سرنگ میں گونجتی ہوئی سنائی دی اور پھر لطیف نسوانی کہکوں کا شور جاری ہو گیا۔ اپنے متعلق غالباً میں نے یہ بات بکمال و تمام واضح کر دی ہے کہ میں طباً بزدل نہیں ہوں، حتیٰ خلا سے سینہ سپر ہو جانے کا عادی ہوں۔ میرے حواس کہیں بہت آخر ہی میں جواب دیتے ہیں۔ آج تک کسی خطرے نے میری پست نہیں دیکھی تھی، لیکن ان آوازوں کی سمت کا تعین میرے لیے آسان نہیں تھا۔ اس ویران سرنگ میں کسی عورت کی آوازیں؟ میں اس حد تک خوفزدہ ہو گیا کہ پاؤں میں لرزش آ گئی۔ تاریکی میں وحشت سے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھا۔ کیا یہ میرا گمان تھا؟ یہاں یقیناً کوئی نہیں ہے اور میں کسی طلسم کا اسیر ہو گیا ہوں۔ میں نے ہمت کر کے اندھیروں میں پھر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ چند ہی قدم چلا ہوں گا کہ اچانک غار کا وہ حصہ بقائے نور بن گیا جہاں میں موجود تھا۔ ہر شے تیز روشنی میں نہا گئی۔ اس غار میں یہ تیز روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ میں نے سوچنا چھوڑ دیا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ پرسرار روشنی وہاں کے ایک ایک ذرے سے پھوٹ رہی ہو۔ آنکھیں ہیرا ہوئی۔ گپ اندھیرے میں اچانک اس تیز روشنی میں آنکھیں چندھیانا ایک قدرتی بات تھی۔ چند لمحوں کی اس کشمکش کے بعد میں نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ یہ سرنگ سنگلا چٹانیں کاٹ کر بنائی گئی تھی اور فن تعمیر کا کوئی قابل
اور فن تعمیر کا کوئی قابل قدر نمونہ نہیں تھی. جگہ جگہ ابھرے ہوئے پتھر نظر آتے تھے. روشنی میں اندازہ ہوا کہ وہاں سے بھی 2 راستے نکلتے ہیں. میں اس پر بائیں جانب جانے کا ارادہ رکھتا تھا. اچانک وہی پرسرار نسوانی آواز میرے سیدھے ہاتھ کی سمت کہیں دور سے سنائی دی. جابر بن یوسف الباکر، اور تم خود ہماری طرف چلے آئے. اقابلا کی قوت لفانی ہے، وہ لامحدود ہے. تم کہاں تک اپنے زیر پر زور دو گے؟ سیدھے ہاتھ کی طرف چلے آؤ. میری آنکھیں آواز کی سمت مرکوز ہو گئیں. اقابلا کا نام سن کر خوف کی ایک سرد لہر میرا جسم لرزا گئی. اعصاب پر غنودگی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی. قدم ڈگمگانے لگے تھے، لیکن ذہن اس فسوکار ماحول میں اپنی تمام صلاحیتوں کے مطابق کام کر رہا تھا. اچانک مجھے توشہ یاد آ گئی. مجھے یاد آیا کہ میں جذباتی لمحوں میں اسے چند ضروری معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا. اس کے بیان کے مطابق اس علاقے کی عظیم و برتر دیوی اقابلا، جس کا حسن لسانی اور جس کی طاقت دوامی ہے، کسی غار میں مقیم ہے اور گاہے گاہے بستی کے لوگوں کے سامنے آتی ہے. چند باثر سرداروں کے سوا اس کی اقامت گاہ سے کوئی واقف نہیں ہے. تو کیا میں کسی ایسے غار میں آ گیا ہوں جو اقابلا کا مسکن ہے؟ کیا میں اقابلا کی قید میں ہوں؟ کیا پرسرار قوتوں کی مالکہ اقابلا مجھ سے مخاطب ہے؟ اگر یہ صحیح ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مجھے آواز کی سمت والی رخ کے سرنگ کی طرف اپنا رخ کر لینا چاہیے یا اس سرنگ سے واپس چلا جانا چاہیے؟ جب حبشیوں کا تاب اس قدر ہولناک ہے تو اقابلا کا عذاب کیسا ہوگا؟ 10-15 مسلح افراد مجھے گھیر لیں تو ڈر کر بھاگنے کی بجائے میں مقابلے کو ترجیح دوں گا. لیکن ندیدہ پرسرار طاقتوں کے سامنے یہ دلیری اور شجاعت کیا حیثیت رکھتی ہے؟ مقدس اقابلا کے بارے میں اب تک مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھی وہ انتہائی ناقابل یقین اور حیرت انگیز تھی. انہوں نے اپنی دیوی کا کچھ ایسا نقشہ پیش کیا تھا جیسے چہار دانگ عالم پر اس کی حکمرانی ہو. حشرات الارض شوالا کے اشاروں پر چلتے ہیں. درندے کالاری کے قبضہ تصرف میں ہیں تو پھر ان کی دیوی کتنی طاقتوں کی امین ہوگی. یہاں روز نئی نئی باتیں سامنے آنی تھی. شیخ طاہر کی دردناک موت، اس کے سینے پر جاراکاکا کی ابری ہوئی کھوپڑی کا نقش. میرے معبود میں کہاں آ گیا ہوں؟ مجھے یقین ہے میری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی دردناک سرگزشت اسی غار تک محدود رہ جاتی. اقابلا کا خیال آتے ہی میری حالت ابتر ہو گئی. وہ تمام حوصلہ جواب دے گیا جو کچھ دیر پہلے مجھے زندہ رکھنے کے لیے اکسا رہا تھا. میرے قدم ٹھٹک کر ٹھہر گئے تھے. سارا جسم پسینے میں نہا گیا تھا. میں اپنی ابلی ہوئی آنکھوں سے سامنے کی جانب دیکھ رہا تھا. وہ نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی. اس بار اس کا لہجہ مترنم تھا. وہ جس روانی سے فصیح و بلیغ انداز میں عربی بول رہی تھی اسے صاف ظاہر تھا کہ اسے عربی پر مکمل عبور حاصل ہے. جابر، ذہن پر زور مت ڈالو، آگے آؤ، اس سمت میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں. آواز مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی. اس میں ایک سحر تھا. وہ اتنی خوبصورت اور سریلی تھی کہ عرب کی خوش شدہ مطربائیں سن لیں تو قربان ہو جائیں. میرے قدم خود بخود چلنے لگے. جیسے جیسے میں آگے بڑھتا گیا روشنی کا دائرہ بھی وسیع ہوتا گیا. سرنگ آگے جا کر اور تنگ ہو گئی. ایک مقام پر بمشکل اتنا راستہ تھا کہ کوئی شخص جھک کر یا زمین پر لیٹ کر رینگتا ہوا اندر جا سکے. وہاں پہنچ کر رک گیا، لیکن میں اپنے ارادے کی قوت کھو بیٹھا تھا. ایک سحر زدہ معمول کی طرح جھکا اور آہستہ سے ناہموار زمین پر لیٹ کر رینگتا ہوا تنگ راستہ طے کرنے لگا. وہ کوئی طویل راستہ نہیں تھا. راستے کے خاتمے پر ایک بہت بڑا غار تھا اور دور پتھروں کا بنا ہوا ایک عالیشان دروازہ نظر آ رہا تھا. دروازہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی. یہ تصور سے بالاتر حقیقت تھی. دروازے کے نزدیک لوہے کی ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی. میں نے غیر ارادی طور پر اسے کھینچ لیا. دروازہ آہستہ سے کھلنے لگا. جیسے ہی وہ کھلا میں جھجک کر رک گیا. میرے سامنے ایک عظیم الشان محل موجود تھا. پتھروں سے تراشا ہوا یہ محل کسی قدیم یونانی محل کا نقشہ پیش کرتا تھا. وہ عجائب و نوادر سے بھرا ہوا تھا. اس سیاہ تاریک بر اعظم میں زیر زمین کسی ایسے محل کا تصور نہیں کیا جا سکتا. میری آنکھوں نے جو کچھ دیکھا اس میں یقین نہیں آیا، لیکن یہ حقیقت تھی. میں خود وہاں موجود تھا، کوئی اور نہیں. ایک ہوش مند اور نوجوان شخص جابر وہاں موجود تھا. جابر نے دیکھا وہ کسی ایسے شخص کی خوابگاہ تھی جو برطانیہ عظمیٰ کے عمرہ کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتی تھی، جو امریکہ کے سب سے دولت مند افراد کی چشم تصور سے بھی بعید تھی. پلوٹارک نے یونان کی کسی قدیم سلطنت اس کا جاہ و جلال رقم کرتے وقت کسی ایسی خوابگاہ کا ذکر نہیں کیا تھا جو شان و شکوہ میں اتنی باوقار، پرجلال اور آستہ ہو. میں نے محسوس کیا کہ میں اس دنیا کا آدمی نہیں ہوں. ہزاروں سال پہلے کی کسی عظیم و جلیل سلطنت میں کسی عظیم شہنشاہ کے ایوان میں کھڑا ہوں. میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی. میں نے ایک سنگین ستون کا سہارا لے کر اپنے اس بات کا یقین کرنا چاہا. ہاں، میں اپنے ہوش و حواس میں تھا، مگر میں ماضی میں سفر کر رہا تھا. اس وقت میں صدیوں پہلے کا کوئی شخص تھا جو زمانوں کا سفر کرتے کرتے واپس اپنے عہد میں پہنچ گیا تھا. اس وقت میں بیروت کی چمکدار شاہراہوں اور شبینہ رقص گاہوں کا کوئی زندہ دل اور سرمست شخص نہیں تھا. میں اپنے عظیم ماضی سے دوبارہ ہمکنار ہو گیا تھا. میں نوادر اشیاء اور اس شوکت و حشمت کا نظارہ کر رہا تھا. اور سب کچھ بھول گیا تھا. یکا یک اسی نسوانی آواز نے مجھے چونکا دیا. وہ قدیم عربی لہجے میں کہہ رہی تھی، سیدی جابر، آخر تمہاری تقریر تمہیں یہاں لے آئی. افسوس ہے یہاں تمہیں کوئی خوش آمدید نہیں کہہ سکتا. میں کہاں ہوں؟ میں نے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کرتے ہوئے کہا. تم میری قید میں ہو. تم نے مقدس طاقتوں کے انصاف کا انتظار نہیں کیا. تم نے فرار ہونے کی ناکام سعی کی. تم نے جزیرہ توری کے ایک معزز طبیب سمیت کئی آدمیوں کا خون کیا اور عظیم جاراکاکا کی مقدس نشانی پر قبضہ کر لیا. تم نے شوالا کی عمارت توشہ اور نیری کو اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر غیر ضروری معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی.
آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک روح پرور سکون۔ اس میں کوئی اشتعال نہیں تھا، خطروں سے نجات کی کوشش، کوئی ماورائے انسانی اقدام نہیں۔ میں نے کسی قدر حوصلے سے جواب دیا، اے مقدس آواز، میں نے جو کچھ کیا اپنی زندگی کے دفاع میں کیا۔ میرے نزدیک یہ گناہ نہیں، میری نظریں ادھر ادھر بھٹکتی نہیں، لیکن وہاں میرے سوا کوئی نہیں تھا۔ تم نے انتظار کی بجائے عجلت کو ترجیح دی۔ اس جزیرے پر قدم رکھتے ہی تمہیں معلوم ہو گیا تھا کہ تم ایک ایسی سرزمین میں داخل ہو گئے ہو جو تمہاری سرزمین سے مختلف ہے۔ تم سے کہہ دیا گیا تھا کہ یہ مقدس اقابلا کی حکمرانی ہے، اقابلا تمہارے ساتھ انصاف کرے گی، مگر تم نے اپنے جذبات و نفس کے سوا کسی چیز پر توجہ نہیں دی۔ نسوانی آواز نے تمکانہ لہجے میں کہا، محترم خاتون، آپ کے اس پرسکون لہجے سے میرے دل میں یہ خواہش ابھرتی ہے کہ میں آپ سے سامنے آنے کی درخواست کروں۔ یقین کیجئے میں نے جو کچھ کیا وہ اس وحشتناک ماحول سے نجات کے لیے کیا۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے۔ مصیبت زدہ مسافروں کی یہاں کیسی پذیرائی ہوتی ہے، میں موت سے نہیں ڈرتا، لیکن بے بسی کی موت مجھے پسند نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ کے ایک اشارے پر میرا قصہ زندگی تمام ہو سکتا ہے، اس لیے میں جرات کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری تشنہ نگاہوں کو اپنے دلکش وجود سے سیراب کریں۔ میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں گا، میں نے عزم کے ساتھ کہا۔ دوسری جانب سے کوئی فوراً رد عمل ظاہر نہیں ہوا، بس قدموں کی چاپ محسوس ہو رہی تھی، جیسے کوئی میں قریب آ رہا ہو، ایسا بہت پروکار انداز میں۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ بات پوری طرح بٹھا لی تھی کہ میں طلسمات کے ایک وسیع جال میں ہوں۔ یہاں میرے ذہن کی کوئی پھرتی، میرے قوا کی کوئی حرکت کام نہیں دے گی۔ خود کو حالات کے سپرد کر دینے میں سکون قلب مضمر ہے۔ یہ وجہ تھی کہ میرے اندر حوصلہ پیدا ہوا۔ میں نے اس ماحول سے دلچسپی لینی شروع کر دی۔ خطرہ میرے گرد پیش منڈلا رہا تھا، لیکن کچھ کر گزرنا میرے امکان میں نہیں تھا۔ تم ایک شجیع و حوصلہ مند انسان ہو، تم اس کا جو سوچ رہے ہو وہ مناسب ہے۔ اس بار آواز بالکل قریب میرے پہلو سے ابھری۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرے قریب، بہت قریب کھڑی ہے، ایک دل نواز مہک مشام جاں معطر کر گئی۔ کیا یہ ممکن نہیں مقدس دیوی کہ میں تمہارے حیات پرور وجود سے اپنی روح منور کر سکوں؟ میں نے کمال فصاحت سے کہا، اس لیے کہ اس کی آواز اور لہجہ میری جادو بیانی اور فصاحت سے متاثر نظر آتا تھا۔ تم اس کی تاب نہ لا سکو گے، وہ ایسا سے مترنم آواز میں گویا ہوئی، تمہاری بصارت میں اتنی استاد نہیں ہے۔ اگر وہ کوئی ایسا ہی ہوشربا اور مہلک جلوہ ہوا تو اس طرح میری موت سب سے آسان ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لو، مجھے حکم ملا۔ میں نے اس نازنین آواز کی ہدایت پر آنکھیں موند لیں۔ میرا ذہن ایک حسین عورت کی شبیہ بنا رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اقابلا ہے، جو حسن میں سارے جہان کی عورتوں سے افضل و برتر ہے۔ اس کے حسن و شباب کے بارے میں توشہ نے مجھے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اب میں چند لوگوں میں طریقے بر اعظم کے اس حسین سہارا کا جلوہ دیکھنے والا تھا، جس کی سرزمین پر ہم نے ایک نئی دنیا دیکھی تھی۔ اچانک برقی رو کی طرح ایک خیال دماغ میں در آیا۔ مقدس اقابلا ایک حسین و جمیل اور پرشباب عورت ہے۔ اگر میں اپنے تاثر انگیز لہجے اور اپنے اشتیاق امیز برتاؤ، والہانہ اظہار، دلگزار رویے سے اسے کسی طرح متاثر کر لوں تو مجھے اپنی زندگی کی ضمانت مل سکتی ہے۔ میں اب تک کسی عورت کو مسخر کرنے کی مہم میں ناکام نہیں ہوا تھا۔ میں نے نہ جانے کتنی حسین اور مغرور فتنوں کو اپنے نت نئے تجربوں سے سر کیا تھا۔ توشہ اور نیری بھی میری حیرت انگیز صلاحیتوں کا شکار ہو گئی تھی۔ میں نے ایک لمحے میں فیصلہ کیا کہ اپنی مردانہ وجاہت، دلیری، بے خوفی، جرات، اقدام پہل، نیاز مندی، ورفتگی اور گفتگو سے اقابلا کو متاثر کرنے کے لیے تمام تجربے آزماؤں گا۔ اس خوش فہمی نے میرا اشتیاق بڑھا دیا۔ میری بند آنکھوں کے سامنے زرتار کباب میں ملبوس ایک حسین و جمیل دوشیزہ لہرا گئی۔ تم آنکھیں کھول سکتے ہو، میں تمہارے سامنے ہوں۔ جذبات میں ڈوبی ہوئی ایک دل نشیں اور سحر کار آواز میرے جسم و جاں لرزہ بر اندام کر گئی۔ میں نے ایسا سے آنکھیں کھول دی۔ میں کہوں گا کہ سارے عرب کے شاعروں کو لاؤ، تمام دنیا کے جادو بیاں فنکاروں کو لاؤ، ان میں سے کوئی یا واہ ہو، سب اس سرتپا قیامت، اس حسن کامل، اس قرہ، اس کے مہتاب کی جمال اور دل ربائی کا اظہار کرنے سے قاصر رہیں گے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنا مکمل، اتنا شاداب، اتنا مسحور کن، اتنا دل فریب حسن نہیں دیکھا۔ اس کے حد و حال دنیا کی تمام عورتوں سے مختلف، یونانی لڑکیوں سے کسی قدر مشابہ اور سب سے جدا تھے۔ اے حسن کی دیوی مقدس اقابلا، تجھے ایک نظر دیکھ لینے کے بعد زندگی کی تمام حسرتیں پوری ہو گئی۔ اگر مجھے تیرے ہاتھوں سے موت نصیب ہو تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ میں شروع سے ایک حسن پرست شخص ہوں، میلی یا جمال کی دید کے بعد زندہ رہنا محال ہے۔ مقدس اقابلا، دوشیزہ مشک بار نے دہرایا، پھر اس کے نقرئی کہکوں سے خوابگاہ کے دربام گونجنے لگے۔ کچھ دیر کہہ کے گونجتے رہے، پھول برستے رہے، پھر اچانک اس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ وہ متربہ تربگی انداز میں بولی، سیدی جابر، تم غلط سمجھے، میں اقابلا نہیں ہوں، میں اس کی ایک خادمہ، ایک کنیز ہوں۔ اس کی عظمت کی قسم، اس نے مجھے اپنی تمام کنیزوں میں سب سے بڑا درجہ دیا ہے۔ وہ ایک ممتاز و اعلیٰ مقام سے نوازا ہے۔ اس کی عظمت کی قسم، اس نے مجھے اپنی تمام کنیزوں میں سب سے بڑا درجہ دیا ہے، ایک ممتاز و اعلیٰ مقام سے نوازا ہے۔ میں اس کے مقدس بدن کی گندھ ہوں، وہ معظم و محترم ہے۔ میرے ذہن پر ایک ضرب سی لگی۔ میں آستگی کے ساتھ اس کے پیروں سے اٹھا اور الجھن میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے کس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا تمہیں میرے قرب سے کوئی فرق نہیں ہوئی؟ میری نگاہیں نظارے کے متحمل نہیں ہیں۔ تم مقدس نہ صحیح مگر حسن و جمال کا شاہکار ہو۔